یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بنیاد رکھی ہے کہ لوگوں کے ذہن تیار کیے ہیں. کس بات پہ توجہ کیجئے گا، اس سے پہلے امام جتنے بھی تھے نا، انہوں نے لوگوں کا اپنے ساتھ واسطہ ڈائریکٹ رکھا ہے. آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے میرے پاس آ جائیں، آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے میرے پاس آ جائیں، فلاں نے پوچھنا ہے میرے پاس آ جائیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے سے وکلاء کا سلسلہ شروع ہوا. اب امام نے اپنے اور لوگوں کے درمیان واسطے بنانا شروع کیے. اب امام کے وکلاء آگے کام کر رہے ہیں. کیوں؟ امام کو پتا تھا ایک دور آنے والا ہے، میں ان کے سامنے نہیں ہوں گا، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوں گا. تو انہیں پتا ہو کہ امام نہ ہو تو امام کا وکیل ہوتا ہے کہ جس سے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے. یہ کہتے ہیں ذہن سازی. امام ذہن سازی کر رہے تھے. ایک تو اپنی قید کے حوالے سے انہیں پتا تھا کہ میں لوگوں کے درمیان نہیں ہوں گا، اپنے اور لوگوں کے درمیان وکلاء کا جال بچھا دیا. اب لوگ ان وکلاء کے وسیلے سے امام سے سب کچھ لیتے دیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. اور پھر آگے آنے والے ہر امام نے اپنے اور لوگوں کے درمیان وکلاء کا سلسلہ بڑھایا ہے، کیونکہ ہر امام جانتا تھا کہ ہمارا جو 12واں ہے وہ غیبت میں جائے گا. ابھی سے لوگوں کے ذہن تیار ہو جائیں کہ اگر امام غائب ہو، نظروں کے سامنے نہ ہو تو ہدایت کہاں سے لینی ہے. یہ چھوٹا کام نہیں، یہ بہت بڑا کام تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کیا. تاسیس بیت المال بھی تھا اور ساتھ لوگوں کی ذہن سازی تھی کہ آنے والے دور کے اندر تاکہ یہ اس امام کی امامت سے انکار نہ کریں. انہیں پتہ ہو کہ امام سے ہدایت بالواسطہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے. اور کتنے ایسے واقعات. یہ صفوان ابن یحییٰ، اس کے علاقے کا ایک بندہ آیا، بلکہ یونس ابن عبد الرحمن، معذرت چاہوں گا، یونس ابن عبد الرحمن، ایک بندہ آیا، آ کر امام سے کہتا ہے مولا میرا علاقہ بڑا دور ہے، میں ہر روز آپ سے آ کے شرعی مسائل نہیں پوچھ سکتا ہوں، بڑا عرصہ لگتا ہے اپنے گھر سے یہاں آنے کے لیے، مہربانی فرمائے نہ کوئی ہمارے علاقے میں کوئی بندہ ہے میں اس سے مسئلہ پوچھ لوں. امام نے کہا جب تک تمہارے علاقے میں یونس بن عبد الرحمن موجود ہے تجھے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں. یونس بن عبد الرحمن سے جا کے مسئلہ پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا. یونس بن عبد الرحمن معصوم تھے؟ معصوم نہیں تھے، لیکن امام ذہن سازی کر رہے ہیں، لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ جو معصوم کی طرف سے مقرر ہو اگر اس کی بات مانو گے تو یہ معصوم کی اطاعت ہی شمار ہوگی، غیر معصوم کی اطاعت نہیں ہے. کیونکہ یونس بن عبد الرحمن نے اپنی جیب سے تو فتویٰ نہیں دینا، انہوں نے جو امام سے علم حاصل کیا ہے وہی آپ تک منتقل کرنا ہے، شفٹ کرنا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد.